بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 5ویں سبق کی تمرین چھوٹ گئی تھی، تو یہاں پر ہم تمرین حل کریں گے۔ انا انتا انتی ہوا ہیا، انا میں، انتا انتی، ہوا ہیا۔ یہ جو خالی جگہ ہے اس کے اندر آپ کو کچھ بھی آپ بھر سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ مسرور، سمیر، سمین، مسرور، سمینۃ، مسرورۃ۔ چلیے ہم بھرتے ہیں اس خالی جگہ کو۔ انا میں، انا جالس، انت واقف، انتی صغیرۃ، ہوا کبیر، ہی کبیرۃ۔ انتی مسرورۃ، انتی مسرورۃ، ہوا سمین، ہوا سمین، ذالک مسرور، تلک سمینۃ۔ الباب مفتوح، النافذۃ مفتوحۃ، القلم جید، الدوات ردیۃ۔ الاب نائم، الام ذاہبۃ، الاخ کبیر، الاخت صغیرۃ۔ یہی جو اوپر بھرا ہے یہی نیچے بتا رہے ہیں۔ المفتوحۃ مفتوح جید، تو یہ آسان ہے۔ چلیے دوسری تمرین حل کرتے ہیں۔ فی البیت علی المکتب للولد، فی البیت، الولد فی البیت، الکتاب علی المکتب، فی الحجرۃ علی النافذۃ ستارۃ، کھڑکی پر پردہ ہے۔ للمدرس قلم، الرجل الکتاب المرسام القلم الکراسۃ۔ تو یہی اوپر جو اوپر بھرا گیا ہے وہی دے رہے ہیں۔ اب آگے تیسری تمرین حل کریں۔ هذه الحجرۃ فی البیت حجرۃ، فی هذه الحجرۃ تلک النافذۃ علی تلک النافذۃ۔ تو یہ ادھورا جملہ ہے۔ هذه الحجرۃ یہ کمرہ، فی هذه الحجرۃ اس کمرے میں۔ اب اس جملے کو پورا کرنے کے لیے آخر میں کوئی ایسا لفظ ہو جس میں تنوین لگی ہوئی ہو، جیسے هذه الحجرۃ کبیرۃ، هذه الحجرۃ کبیرۃ، جیسے یہ کمرہ بڑا ہے۔ فی هذه الحجرۃ تلمیذۃ، فی هذه الحجرۃ تلمیذۃ، اسی طرح یہ جملہ پورا ہوگا۔ چلیے خیر ہم اسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تلک النافذۃ وہ کھڑکی، علی تلک النافذۃ اس کھڑکی پر، ھذا الفصل یہ درسگاہ، فی ھذا الفصل اس درسگاہ میں، ذالک البیت وہ گھر، فی ذالک البیت اس گھر میں، ھذا التلمیذ یہ شاگرد، لہذا التلمیذ اس شاگرد کے لیے، اس شاگرد کی، ذالک المدرس وہ استاد، لذالک المدرس اس استاد کی یا اس استاد کے لیے۔ تمرین نمبر 4۔ ماذا فی الحجرۃ کمرے میں کیا ہے؟ من فی الفصل درسگاہ میں کون ہے؟ این القلم قلم کہاں ہے؟ فی الحجرۃ حجرے میں۔ اب اس کا جواب دیں گے۔ ماذا فی الحجرۃ حجرے میں کیا ہے؟ فی الحجرۃ تلمیذ، فی الفصل تلمیذ، القلم ردی، کیف انت انا۔ تو یہ سب آسان ہے، یہ سب آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم چھٹے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ الولد جالس علی الکرسی لڑکا کرسی پر بیٹھا ہے۔ ہوا مسرور وہ خوش ہے۔ یہ ہوا مسرور یہ حال بن جائے گا، لیکن یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر مبتدا خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت دینے کا مقصد ہے بس۔ تو یہی ہے۔ الولد جالس علی الکرسی کہ لڑکا کرسی پر بیٹھا ہے۔ ومسرور وہ خوش ہے۔ البنت جالست، البنت جالست علی السریر لڑکی بیٹھی ہے چارپائی پر۔ ہی مسرورۃ اور یہ خوش ہے، تو جالست لے کر آئے ہیں۔ التلمیذ حاضر فی الفصل کہ شاگرد درسگاہ میں موجود ہے۔ ہوا نشیط وہ چست ہے۔
التلمیذۃ حاضرۃ فی الفصل کی شاگردہ یا اسٹوڈنٹ جو فیمیل ہے وہ درسگاہ میں یا کلاس روم میں موجود ہے اور وہ چست ہے۔ الاب واقف فی البیت، باپ کھڑا ہے گھر میں، وہ غصہ ہے۔ الاب واقف فی البیت، تو ابو مذکر ہے، واقف بھی مذکر ہوگا تو وہ غاضب ہوگا، ورنہ اگر یہ امو ہوتا تو پھر واقفۃ ہوگا اور ہی غاضبۃ ہوتا۔ چلیے، الامو واقفۃ فی المطبخ، دیکھیے ہم نے اوپر بتایا تھا، وہی آ گیا نیچے، الام واقفۃ فی المطبخ کی ماں باورچی خانے میں ہے اور وہ مصروف ہیں، کھڑی ہیں وہ مصروف ہیں۔ الاخ نائم فی المہدی، بھائی گہوارے میں سویا ہوا ہے، وہ بھوکا ہے اور وہ تھکا ہوا ہے۔ الاخت نائمۃ فی الفراش، کہ بہن سوئی ہوئی ہے بستر پہ اور وہ تھکی ہوئی اور وہ بھوکی ہے۔ المدرس راجع الی البیت، استاد گھر جا رہے ہیں اور وہ سست ہیں۔ البنت ذاہبۃ الی البیت، لڑکی گھر جا رہی ہے اور وہ سست ہے۔ الرجل ذاہب الی المسجد، آدمی مسجد جا رہا ہے، وہ طاہر، وہ پاک ہے اور وہ نیک ہے۔ غاضب طاہر، نشیط چست، کسلان سستہ، تعبان تھکا ہوا، مشغول مصروف، غاضب غصہ، طاہرۃ پاک، نشیطۃ چست، کسلانۃ سست، تعبانۃ تھکی ہوئی، مشغولۃ مصروف۔